الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى آخره صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك میرے بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے جس کو محرم الحرام کہتے ہیں، اور اس کو ہجری مہینہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے چند مہینوں کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے مشورے سے یہ طے کیا کہ کوئی نہ کوئی اسلامی سال بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ ہمارے پاس جو اصطلاح وفات کی عدت ہے، عدت وفات، اور حج کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، محرم کا مہینہ، جو بھی ہو، اس کا تعلق اسلامی مہینے سے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام معلوم ہونا اور کہ تاریخیں معلوم ہونا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر 40 دن تک اگر اسلامی مہینے اور تاریخ اور یہ معلوم نہ ہو تو آدمی گنہگار ہو جاتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اسلامی مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے۔ 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور فرمایا 4 مہینے وہ ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی اس کو اشہر حرم کہتے ہیں، یعنی احترام والے مہینے، جس میں ایک محرم کا مہینہ بھی اشہر حرم میں داخل ہے، کہ قابل احترام مہینہ ہے، قابل عزت مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا تعلق ہجرت سے رکھا گیا، اسلامی مہینہ کا، کہ صاحب محرم سے اسلامی مہینہ شمار کیا جائے، صحابہ کرام کے مشورے، اور وہ طے ہوا، اور آج تک یہ 1431 یا 32ویں ہجری آج شروع ہو چکی ہے، 2-3 دن پہلے۔ اس وجہ سے اسلامی مہینے بھی معلوم ہونے چاہیے اور تاریخیں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ انگریزی مہینے اور تاریخ تو ہر ایک کو یاد رہتے ہیں، اپنی گھڑی میں وہ مہینہ اور وہ تاریخ ڈال لینا چاہیے، آدمی کو یاد رہے گا۔ کیونکہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو عورت کی جو عزت ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو اسلامی مہینے سے شمار کی جائیں گی، 4 مہینے 10 دن،
اب تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سی عورتیں عدت میں نہیں بیٹھتی، ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ صاحب 40 دن بیٹھ جائے تو کافی، 4 مہینے 10 دن مرنے کے بعد، ایک شوہر کے مرنے کے بعد ایک بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے، زینت اختیار نہیں کرنا، زیب و زینت کے کپڑے نہیں پہننا، نئے کپڑے نہیں پہننا، سیدھے سادے طریقے سے رہنا، گھر میں رہنا، گھر سے باہر نہیں جانا، جس شوہر کے گھر میں انتقال ہوا اسی گھر میں رہنا، کہیں اور نہیں جانا، یہ سارے شرائط۔ اب تو یہ ہے کہ اپنی مرضی کا دین ہے سب کے پاس، دین پہ کوئی نہیں چل رہا، لوگ اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، اپنے نفس پہ چل رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اسلام پہ کون چل رہا ہے، پر وہ ایک الگ عنوان ہو جائے۔ تو میں کر رہا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ جو ہے اسلامی مہینہ ہے، اور اس کے دن، تاریخ اور مہینے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو محرم کا مسئلہ ہے، میں تو بہت دنوں سے چھوڑ دیا ان چیزوں کو بولنا، اختلافی بنیادوں کے اوپر بات کرنا ہمارے اسٹیج سے بند ہو گیا، بہت دنوں تک ہوتی رہی بات، لیکن فائدہ نہیں۔ اپنی بات قرآن حدیث کی کرنی چاہیے جس سے امت کو نفع ہو۔ لیکن یہ کہ اس میں عقیدے بہت زیادہ خراب ہیں، اور عقیدے کے سلسلے میں چاہے کوئی بھی ہو معافی نہیں، کوئی بھی جماعت ہو، اگر عقیدہ خراب ہو تو پھر عقیدے کے سلسلے میں کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی، اس کو تو سمجھانا ہی پڑے گا، کیونکہ آخرت کا مسئلہ ہے اور ایمانیات کا مسئلہ ہے، اور امت کو ایمانیات اور عقائد کا سمجھانا ضروری ہے۔ یعنی کہ آج تک اتنے دن گزر گئے، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اور امت کی خواتین دنوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور تاریخوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ منگل اور چہار شنبے کو کوئی خوشی منانا ہے سمجھا جاتا ہے، جو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ کتنی عیب کی بات ہے، اللہ کے پیدا کردہ دن ہیں، اللہ نے بنائے ہیں دن اور رات اور مہینے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں نحوست کہاں سے آ سکتی ہے؟ لیکن یہ کہ دماغوں میں ایسا بیٹھ گئی ہے الٹی بات کہ امت آج تک اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تیار، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے اس ملک کے اندر، لکھنؤ کے اندر اور حیدرآباد دکن کے اندر شیعوں کا غلبہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تو دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں اور مدارس کی محنت کے نتیجے میں اور خانقاہوں کی محنت کے نتیجے میں اور علماء کی محنت کے نتیجے میں اب تو اللہ کا فضل ہے، بہت شعور آ گیا امت کو کہ گاؤں گاؤں کے اندر مساجد بن رہی ہیں۔ ورنہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہم خود اپنے بچپن کے اندر جس گاؤں میں جانا ہوا اور اب بھی جاتے ہیں تو وہاں عاشور خانہ دکھاتے ہیں، صاحب عاشور خانہ ہے، عاشور خانے کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ بھائی عاشور خانے کا تعلق مسلمانوں سے کیا ہے؟ یہ چیز سمجھنے کی پہلی بات ہے۔ ہمارا تعلق مسجد سے ہے، عاشور خانے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ لیکن وہاں پر عاشور خانہ بنا ہوا کیونکہ جو حکمران تھے ان کے مزاج کے اندر شیعیت داخل تھی، اور بڑے بڑے مطلب کہ عہدوں کے اوپر جو لوگ تھے ان کا شیعی مزاج تھا، تو انہوں نے مطلب کہ مساجد کو نہیں بنایا، صرف عاشور خانوں کو، اس کے نتیجے میں عاشور خانے بنے، مساجد بالکل ویران۔ آج بھی گاؤں کا اتنا برا حال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ دعوت و تبلیغ کے لوگوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ یاد رکھو کہ یہ لوگ جو مطلب یہ کہ پیدل جاتے ہیں اور گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، اور نہ کھانے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ بستر، نہ سردی، نہ مطلب یہ کہ گرمی، کچھ بھی نہیں، مچھروں کے اندر، مکھیوں کے اندر، کھانا نہیں، ترکاری نہیں ملتی، گوشت نہیں ملتا، اپنے کھانا لے کر، اپنا پیسہ لے کر وہ بیچارے گاؤں گاؤں پھرتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ جماعت بنانا مقصد ہے، جماعت بنانا مقصد نہیں ہے اس کا تو یہ کہ امت کو دین پر اٹھانا، کہ امت کے اندر دینی شعور بیدار ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ باقی کوئی پارٹی بنانا مقصد ہے صاحب ہماری جماعت میں اتنے آدمی، ہماری کیوں عالمیہ یہ ہو گیا کہ ہر آدمی اپنی جماعت کے تحت کچھ کام کرنا چاہتا ہے دین کا۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، یہ تو ایمان کی ایک محنت ہے،
یہ کوئی جماعت نہیں ہے کہ ساتھ اس کو میں طریقے کی جماعت کا لقب دیا جائے. ہمارے بزرگوں نے ایسا کوئی, اس سے ایمان کی محنت ہے. اس وجہ سے اس کے اندر ہم نظام الدین ایک مرتبہ گئے تو خارجیوں کی جماعت آئی تھی. خارجیوں, آپ جانتے ہیں خارجی کسے کہتے ہیں؟ خارجی ان کو کہتے ہیں جو سیدنا علی کو گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا علی کو جو گالیاں دیتے ہیں ان کو خارجی کہتے ہیں, ان کی جماعت آئی. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ہر آدمی جڑا ہوا ہے. ہماری مسجد میں جماعتیں آتی رہتی ہیں, کتنے اہل حدیث اس میں جماعتوں میں آ کے تعارف کراتے ہیں کہ ہم لوگ جماعت میں 4 مہینے کے لیے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مطلب مسلک اور ایسا کوئی مقصد, ایسی کوئی جماعت بنانا نہیں ہے, امت کو ایمان پہ لانا ہے, امت کو دین پہ لانا ہے. اس وجہ سے ابھی ہمارے کچھ احباب اس علاقے میں گئے تھے بانس واڑے کی طرف گاؤں کے اندر. وہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 70 گھر مسلمانوں کے ہیں, 80 گھر مسلمانوں کے ہیں. آج تک ہم جیسے غافل لوگوں نے ان کی خبر نہیں لی ہے. وہ لوگ گرجا گھروں میں اور مندروں کے اندر مسلمان روزانہ جاتے ہیں, مسلمان جاتے ہیں. اس کی ذمہ داری کیا یہی لوگوں کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری تو پورے امت کے طبقے کے اوپر, چاہے علماء ہوں, چاہے عوام ہو, چاہے تاجر ہو, کوئی بھی ہو. اس کی ذمہ داری تو پورے امت کے طبقے کے اوپر ہے کہ صاحب ان کو ایمان میں کون داخل کرے. ارے وہ لوگ جو ایمان سے جا رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں, مندروں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, گرجا گھر میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. ابھی ہماری حیدرآباد کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم, تو ایک صاحب سے کہنے لگے ہم لوگ آندھرا کے علاقے میں جا کر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک کوئی گھر ایسا نہیں ہے گاؤں کے اندر جس کے اندر نرسوں کی پوجا نہیں ہوتی. مسلمان گھروں کے نرسوں کی پوجا ہوتی ہے مسلمان گھروں کے اندر, اور ہم لوگ اپنے آپسی اختلاف لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. وہاں مسلمان اپنے ایمان سے نکل رہے ہیں, ایمان سے خارج ہو رہے ہیں, دوسرے لوگ نوالا کا نوالا بنا رہے ہیں. ابھی میں گزشتہ 4-6 مہینے پہلے بنگلور گیا تھا, وہاں ایک اجتماع تھا جمعیت علماء کا. تو وہاں کے ایک بہت بڑے عالم جیسے مولانا حمید الدین عاقل اسلامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو لہجہ تھا بیان کا, اسی لہجے میں وہ بیان کرتے ہیں. بہت بڑے عالم, ان کا بیان تھا وہاں پر. تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ کہ ہمارے علاقے کے اندر, تمل ناڈو کے علاقے کے اندر, کہنے لگے عیسائیوں نے اتنی محنت کی ہے کہ پورا گاؤں 80 مسلمانوں کا عیسائی بن گیا. پورا گاؤں عیسائی. یہ امت میں اب جھگڑے کا وقت نہیں ہے, امت میں اختلافات کا وقت نہیں ہے, امت میں انتشار کا وقت نہیں ہے. امت میں تو اب ایمان کی ایسی محنت کرنے کا وقت ہے کہ لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں وہ ایمان نہ آ جائیں. ہم لوگ کیا کسی غیر مسلم کو ایمان میں داخل کریں گے؟ ہماری تو خود اپنے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں مسلمان, جو آبائی مسلمان ہیں وہ اپنے ہاتھ سے نکلے چلے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے مساجدیں بن رہی اور لوگوں میں دینی شعور آ رہا ہے. اب مسجدیں بننا شروع ہوئی ہمارے گاؤں کے اندر, 10 گھر 15 گھر ہیں, وہاں مساجد بن رہی. ورنہ جتنے تھے جن کی ذہنیت شیعوں کی تھی, انہوں نے مطلب یہ کہ وہاں پر عاشور خانے تو بنائے لیکن کوئی مسجد نہیں بنا. ناس ہوا امت کا پورا. اور ایسا ذہن بنایا گاؤں والوں کا کہ آج تک گاؤں میں چلے جائیے, جن کا تعلق علماء سے, ان کو چھوڑ کر, حق سے وابستہ ہے, ان کو چھوڑ کر گاؤں میں چلے جائیے کہ نام کیا ہے صاحب آپ کا؟ حسین بخش, حسن بخش, علی بخش. یہ شرکیہ لفظ ہے نا, یہ تو شرکیہ لفظ ہے. حسین بخش, حسن بخش, علی بخش. اللہ بخش تو صحیح نام ہے, اللہ بخش تو صحیح نام ہے, اللہ میاں دینے والے. حسین اور علی اور حسن کون دینے والے؟ ارے یہ خود اللہ سے لینے والے ہیں. انہوں نے اپنا مطلب یہ کہ شیعوں نے اپنے اثرات چھوڑے گاؤں کے اندر, عاشور خانوں کے اندر. ایسی مجلسیں جمائی انہوں نے, ایسی مجلسیں جمائی. ہمارے کتنے مسلمان اس کے اندر تازیوں کے اندر اور جھنڈوں کے اندر, پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر وہ لوگ مصروف ہو جاتے تھے. اور اچھے گھروں کے اندر دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم نظام آباد آئے تو اچھے گھرانوں میں ڈرام شربت کے بنتے تھے. ہم نے اس چیز سے مخالفت کی کہ شربت کا بنانا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے, یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے. ارے بھائی, روزہ رکھنے کا حکم ہے یا شربت پینے کا حکم ہے؟ پہلے تو یہ طے کرو. یہ شربت آیا کہاں سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھوایا, تو روزے میں شربت کیسا پیتے؟ پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی.
کہ اس دن پورا دن روزے کا ہے اور روزے میں شربت کا کیا سوال؟ تو یہ تو خود عقل سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور قرآن اور حدیث سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شربت کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ یہودیوں نے یہ ایجاد کیا ہے, یہ شیعوں نے ایجاد کیا, شربت پلانا شروع کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ محرم کا جو 10 تاریخ ہے, اس کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سے ہمارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین کی وجہ سے یہ 10 محرم کی فضیلت ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. حضرت حسین تو جس وقت فضیلت بیان کی گئی ان کی شہادت کا تو قصہ 60 سال کے بعد کا ہے, اور اس کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرمائی, شہادت بعد میں ہوئی. بھئی شہادت بعد میں ہوئی, فضیلت پہلے بیان کی گئی. اور اس کی فضیلت تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت مطلب ہے کہ فرعون سے نجات پائے تھے جس دن, اور اس دن بنی اسرائیل نے خوشی کے اندر روزہ رکھا تھا کہ آج فرعون سے نجات مل گئی. حدیث پاک میں یہ قصہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ محرم کے مہینے کے اندر 10 تاریخ کو روزہ رکھنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہودی لوگ رمضان یہ عاشورے میں 10 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے تو حقدار زیادہ ہم ہیں, زیادہ ہم ہیں. یہی وجہ ہے کہ رمضان کی فرضیت کے اترنے سے پہلے 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا. رمضان کے آنے کے بعد یہ نفل ہو گیا. پھر یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا, 9, 10 یا 10, 11. آپ نے تو ہمیشہ ایک روزہ رکھا, اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے اس کو ثواب مل جائے گا, کوئی گناہ نہیں. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ آئندہ میں 2 دن کے روزے رکھوں گا, کس لیے؟ یہودی لوگ 10 دن کا روزہ رکھتے ہیں, 10 کا روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا. ان کی مخالفت عبادت پہ بھی جائز نہیں. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو فکر دی ہے, ذرا اس حدیث کے اوپر, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیجیے آپ. کہ آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنا نہیں چاہتا ہوں. اس وجہ سے فرمایا خالف الیہود خالف المشرکین, کہ مشرکین کی مخالفت کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نصارہ جو تھے اور یہودی جو تھے وہ اپنی داڑھیوں کو کیا کرتے تھے؟ بعض تو کٹاتے تھے, بعض بڑھاتے تھے, اور مونچھوں کو بڑھا دیتے تھے, داڑھی کو کٹا دیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, وَأَكُلُّهَا, داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کٹاؤ. یہ اسلامی طریقہ ہے. مونچھ کو کٹاؤ, بالکل صاف کرو, اور داڑھی کو بڑھاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں. مخالفت کرو. یہود جو ہے ان کی جو عبادت گاہیں ہیں, یہ منبر جو ہوتا ہے ان کے ایسے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ امام اندر ہوتا ہے اور مصلی باہر ہوتے ہیں. مسئلہ فقہ کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منبر کے اندر, یہ جو کمان ہے, کمان کے اندر مصلی اندر بچھا لیا جائے اور امام صاحب مصلی اندر بچھا کے, اور باہر اگر مطلب یہ کہ مصلی کے یعنی یہ کمان سے باہر اگر پاؤں نہ ہو تو لکھا ہے کہ مکروہ ہے نماز کا پڑھانا. کمان کے اندر نماز نہیں پڑھانا چاہیے, پاؤں کم سے کم باہر ہونا چاہیے. یہودی اندر نماز پڑھتے ہیں, اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی مخالفت کرو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو 10 دن کا 10واں روزہ میں رکھتا ہوں ہر سال, آئندہ اگر زندہ رہا تو 9, 10 یا 11 دن کا روزہ رکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی مشابہت میں عبادت پہ بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں. اتنی مخالفت کرو یہودیوں کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کیا کہا جائے اور کس سے کہا جائے اور کس انداز سے کہا جائے اور کیسے سمجھایا جائے, امت کا مسلمانوں کا اکثر طبقہ یہودیوں کے طریقے پہ آ گیا. آپ نے کبھی سنا کہ داڑھی کسی مسلمان کی کٹتی تھی؟ کسی صدی میں بتا دیجیے, کسی صدی میں بتا دیجیے کہ مسلمانوں نے کبھی داڑھی کاٹی. امت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ یہ اسلامی طریقہ ہے, شاعر اسلام میں سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے زندگی کے اندر جب عجم سے 2 لوگ آئے اور چہرے پہ داڑھی نہیں تھی تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا. کہنے لگے جس کے چہرے پہ مطلب یہ کہ داڑھی نہ ہو تو میں اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو جب ایک مردہ اور ایک مسلمان جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اور جب قبر میں جائے گا اور جب منکر نکیر اس سے کہیں گے من ھذا الرجل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اثر تک کے پردے ہٹ جائیں گے اور اس آدمی سے کہا جائے گا کہ ان کو پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے. اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ میں نے تو زندگی میں چہرہ پھیر لیا تھا، اب یہ قبر میں آیا تو میری طرف کس منہ سے یہ چہرہ کرے گا؟ آپ قبر میں بھی چہرہ پھیر لیں، قبر میں بھی اس طرف نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے جو نظر آنے والی، تو میں کس طریقے سے اس کو دیکھوں؟ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے زندگی میں مطلب یہ کہ جن کے داڑھی نہیں تھی آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا، آپ کی مطلب یہ کہ قبر اثر پہ جو حاجی آتے ہیں تو فرمایا کہ یہاں پہ بھی میں چہرہ پھیر لیتا ہوں، یہاں پہ بھی میں چہرہ پھیر لیتا ہوں. بھائی یہ چیز کوئی قربانی ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز ہے؟ لیکن یہود و نصارہ نے امت کے طبقے کو ایسا مزاج بنایا کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور المیت یہ ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہو لڑکیوں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امت کی ارتداد پہ جا رہی ہے، امت کی ارتداد پہ جا رہی ہے، امت کی لڑکیاں ارتداد پہ جا رہی ہے. یہ آپ کے انٹرنیٹ اور موبائل اور ٹی وی کے ذریعے سے امت کا ایسا ناش ہوا. یہ تعلیم کے عنوان سے امت کے لڑکیوں کو ایسا تباہ کر دیا، ایسے برباد کر دیا کہ آج امت کی لڑکیاں آج دین سے یتیم ہو گئی، دین سے یتیم ہو چکی ہیں، ان کو سنت سے نفرت ہو رہی ہے. اور داڑھی بھی کم سے کم 1 مشت ہونا چاہیے، زیادہ رکھتے تو رکھو بھائی، بری نہ معلوم ہو، بے ڈھپ نہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو سینہ بھرا ہوا تھا. صحابہ کرام کا طریقہ عمل یہ تھے 1 مشت کے بعد وہ کاٹ دیا کرتے تھے. صحابہ کا عمل تھا، اور صحابہ کا عمل سنت کے خلاف نہیں ہوا سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کا عمل سنت کے خلاف ہو جائے تو صحابہ بھی اس سے بڑا الزام کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. جس کی چھوٹی داڑھی ہو اور داڑھی نہیں ہونے میں شمار ہے، اسلام نے اس کو داڑھی والا نہیں کہہ سکتے. 1 مشت کم سے کم ہونا چاہیے. بڑی رکھو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن کم سے کم کی بات یہ ہے، چاروں ائمہ کے پاس متفق تھا، سیدنا امام حنیفہ، سیدنا امام شافعی، امام احمد، امام مالک، چاروں کے پاس خبزہ واجب ہے. فتاوی عالمگیری میں اور مطلب یہ کہ فقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، ائمہ کرام کے دلائل لکھے ہوئے. میرے بھائی بہت نازک مسئلہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں یہودیوں کے مشابہت اختیار نہیں کی. یہود و نصارہ نے امت کا. آج ہماری مطلب یہ ہے کہ ماں اور بیٹیوں کا لباس کیا؟ کوئی فاطمہ کا لباس ہے، کوئی سیدہ عائشہ کا لباس ہے یا سیدہ خدیجہ کا لباس ہے؟ لباس تو وہ ہے جو مطلب ہے کہ جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، جنہوں نے اولیاء کو شہید کیا، جو مسلمانوں کے لیے ظالم ہیں، ان کا لباس امت پہن رہی ہے. ناچنے والے، گانے والے اور مطلب ہے کہ کھیل کھیلنے والے، ایسے لوگ جو امت کا عیاش طبقہ ہے، امت کے اندر ایسے لوگوں کے لباس کو ہماری اکثر عوام پسند کر رہی ہے. یہ عیاشوں کے طبقے کو مطلب یہ کہ لباس ان کا پسند کیا جا رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پسند نہیں ہے، فاطمہ اور صدیقہ عائشہ کا لباس پسند نہیں ہے، ان یہود و نصارہ کا لباس امت کو پسند ہے. کھانے کا طور طریق، بفے سسٹم، ٹیبل سسٹم تو مجبوری کے درجے میں ہے. وہ اگر کسی کے پاس بہت مجبوری کے درجے میں اور فقہا نے اجازت دی ہے، ورنہ یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر نیچے ہونا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امت نے مطلب یہ کہ کھانے میں بھی مطلب یہ کہ یہود و نصارہ کو پیچھے کر دیا. چہرہ یہودیوں کے مطابق اور نصارہ کے مطابق، لباس یہود و نصارہ کے مطابق، کھانا یہود و نصارہ کے مطابق، ہر چیز یہود و نصارہ کے مطابق ہے، ہر چیز یہود و نصارہ کے مطابق ہے. معاشرت پوری کی پوری بدل گئی ہے ہماری مسلمانوں کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کی مشابہت عبادت میں برداشت نہیں کیے، یا امت نے پورا دین ہی بدل دیا، پورا دین بدل گیا امت کا. جو لباس فیشن کا ہوگا وہی لباس ہماری ماں بیٹیاں پہنیں گی. کسی شادی کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے، ایسے ایسے نیم برہنہ لباس جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کو حیا آتی، مسلمان کو حیا آنی چاہیے کہ ایسے نیم برہنہ لباس ہماری ماں بہنوں کے مطلب یہ کہ جسموں کے اوپر پڑے. جن چیزوں کو چھپانے کا حکم تھا امت کے طبقے نے اس کو عام کر دیا. بال یہود و نصارہ کے مطابق ہماری ماں بہنیں. کیوں؟ تعلیم ایک عنوان، تربیت موجود نہیں، دین کا مزاج موجود نہیں، گھروں سے دین ختم ہو چکا ہے.
جو مطلب کہ انہوں نے دیکھا ٹی وی کے اندر وہ فیشن ہماری ماں اور بہنوں کا شروع ہو گیا، امت کا طبقہ پورا کا پورا برباد ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد رہ کیا گیا کہ پورے طریقے تو ہم نے یہود و نصارہ کے اختیار کر لیے، بچا کیا ہمارے پاس۔ اس وجہ سے سوچ سمجھ کر یہودی لابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹانے کے لیے فیشن نکالا ہے، اور یہ سنت فیشن کا توڑ ہے، یہ سنت فیشن کا توڑ ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئیے، فیشن ختم ہو جائے۔ امت بہت ہی خسارے کے اندر اور گھاٹے کے اندر چل رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، دعا کرنے چاہیے اللہ پاک محفوظ فرمائے امت کے ہاتھ۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے فرمایا تھا کہ میں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہتا ہوں عبادت میں بھی، کہ جائے کہ لباس اور کھانا اور پینا اور رہنا سہنا سارا طرز زندگی ان کے حال تو ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے ٹھنڈے دل سے سوچئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ کیوں فرمایا؟ اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی کل قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ۔ انبیاء سے محبت کریں گے، صحابہ سے محبت کریں گے، اولیاء سے محبت کریں گے، علماء سے محبت کریں گے، دینداروں سے محبت کریں گے، کل قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ۔ اور ان سے محبت کریں گے جو ناچنے والے، گانے والے، بالکل امت کو برباد کرنے والے، ظاہر بات ہے کہ انہی کا حشر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائی، اس وجہ سے یہ تو بات بیچ میں آگے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ مسنون ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے 1 دن کا روزہ 10 محرم۔ اگر کوئی 11 کا نہیں رکھ سکتا، ہمت نہیں ہے، تو 10 کا روزہ گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ امت 2 دن کے نفل روزے رکھے، نفل روزہ ہے۔ اگر کوئی 1 بھی نہیں رکھتا گناہ تو نہیں ہوگا، نفلی روزہ ہے، لیکن فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ باقی یہ تو سنت طریقہ ہے روزہ رکھنا۔ اور ایک حدیث ضعیف اور ملتی ہے، کمزور حدیث سند کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے محدثین نے، ضعف کیوں جب کوئی حدیث بیان کی جائے اگر ضعیف ہو تو علماء لکھتے ہیں کہ اس ضعیف حدیث کو بھی یہ کہہ دو کہ یہ ضعیف حدیث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ضعف۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ امت کے طبقے میں محدثین نے بڑی حفاظت فرمائی ہے، ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حدیث ضعیف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کو اپنے بیوی بچوں کے مطلب یہ کہ دسترخوان کشادہ کرتا ہے تو سال بھر اللہ پاک ان کی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے مال میں، اس کی برکت میں، اور دسترخوان میں کھانے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں چلا کرتی ہیں۔ یہ بھی محدثین کا اصول ہے۔ محدثین کا اصول یہ ہے کہ ضعیف حدیث احکامات میں نہیں چلا کرتے، ضعیف حدیث فضائل میں چلا جا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی محدثین کا اصول ہے کہ فضیلت میں اگر کوئی ضعیف حدیث ہو تو قابل عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ہو قابل عمل ہے۔ تو غرض یہ کہ 10 محرم کے یہ تو ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی عمل نہ شربت بنانے کا ہے، نہ جھنڈے اٹھانے کا ہے، نہ تازیے اٹھانے کا ہے، نہ ناچنے کا ہے، نہ گانے کا ہے، نہ کچھ ہے، اور کوئی عمل نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت۔ رہا مسئلہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا قصہ، وہ تو 60 سال کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کی مشیت کے تحت وہ 10 دن ہو گیا، ورنہ اس کا تعلق اس سے نہیں، ایک الگ چیز ہے۔ اور پھر مطلب یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سیدنا حسین کا غم منانا چاہیے۔ ارے بھائی غم تو ان کا منائے جو مر جائیں، اور شہیدوں کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہ تو زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن جس کو زندہ کہتا ہے ہم ان کو کون مردہ کہنے والے ہیں؟ تو جو لوگ ماتم مناتے ہیں وہ لوگ مردہ سمجھتے تو مناؤ، ہم تو مردہ نہیں سمجھتے، ان کو زندہ سمجھتے، ہم تو زندہ سمجھتے ہیں، ان زندوں کا کیا ماتم منانے کا ہے؟ اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، امت کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، حق کے اوپر انہوں نے جان دی ہے، باطل سے انہوں نے مسافہ نہیں کیا ہے، باطل سے انہوں نے مطلب یہ کہ سمجھوتا نہیں کیا، اپنی جان دے دی، لیکن باطل کو مطلب یہ کہ انہوں نے کہا گلے نہیں لگایا کہ میں اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ نفس جگر تھے۔ باقی بہت سی تفصیلات تاریخی اعتبار سے ہیں، ایک جملہ بیان کر کے میں آپ کو خاص بات ختم کر دوں، وقت بھی ہو چکا کہ دیکھو تاریخی جتنے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ شیعوں کی تاریخ ہے، جتنی تاریخی کتابیں ہیں وہ سب شیعوں کی،
بہت کم مسلمانوں کی عربی میں، عربی کے اندر، اردو میں تو بہت سے اور تھے، عربی میں جو کتابیں ہیں وہ شیعوں کی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے ذہن سے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ جب مسلمان تاریخ اسلام پڑھتا ہے اور وہ الٹے سیدھے واقعات پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اصول یاد رکھ لیجئے، پریشانی ختم۔ ہمارے استاد محترم دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے وقت بخاری شریف جب اس مسئلے کو انہوں نے اٹھایا تو انہوں نے ایک اصول بیان کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ اگر قرآن کے مقابل میں اور حدیث کے مقابل میں ہوگا تو ہم قرآن اور حدیث کو لیں گے، تاریخ کو لات مار دیں گے۔ تاریخ سے کیا مطلب ہے؟ تاریخ کا لکھنے والا اپنے ذہن سے بھی لکھتا ہے، قرآن اور حدیث کو کوئی اپنے ذہن سے نہیں لکھ سکتا ہے، وہ تو اللہ کا اترا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اترا اور حدیث بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتاری، اس لیے کہ وہی مطلوع ہے، یہ غیر مطلوع ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے۔ قرآن کہتا ہے وہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے۔ حدیث کو بھی وہی کہتے ہیں، قرآن کو بھی وہی کہتے ہیں۔ قرآن کی وہی وہ ہے جو تلاوت کرتے ہیں، حدیث کی وہی وہ ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی ہے امت کے اندر، لیکن وہی وہ بھی ہے، وہی یہ بھی ہے۔ اور تاریخ اسلام تو کوئی منزل من اللہ نہیں ہے، وہ تو انسان مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن سے بھی لکھ دیتا ہے، ادھر ادھر سے معلومات جمع کر کے بھی لکھ دیتا ہے۔ اس وجہ سے جتنے لوگ تاریخ پڑھ کے جو ہے پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ شیعوں کی لکھی ہوئی ہے بہت سے ایسے واقعات اس کے اندر ایسے آ گئے ہیں جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے تو لات مار دینا چاہیے، قرآن حدیث کو گلے سے لگانا چاہیے، ہمیں مطلب نہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ موقع رہا یاد آیا تو آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔